ایران کا امریکہ کے خلاف آپریشن بشار الفتح کا آغاز۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں امریکی اڈے پر 6 میزائل داغ دیے۔ میزائل العدیدہ بیس کے قریب گرے۔ قطر کا کہنا ہے کہ ایئر ڈیفنس نے حملہ ناکام بنا دیا، جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران پر جوابی حملے کا حق رکھتے ہیں۔ ایرانی سپریم کونسل کا کہنا ہے کہ حملے برادر ملک قطر کے خلاف نہیں۔ قطر اور UAE کی فضائی حدود بند۔ PIA کی دوحہ، کویت، بحرین اور دبئی کی پروازیں منسوخ۔ ایرانی حملے کے بعد امریکی صدر نے فوجی قیادت کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ ٹرمپ امریکی ڈیفنس سیکرٹری اور جوائنٹ چیف آف سچویشن روم میں موجود۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ حملوں سے متعلق آگاہ تھے۔ CNN سے گفتگو میں وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے بتایا کہ امریکی صدر مزید ملٹری انگیجمنٹ نہیں چاہتے۔ سعودی عرب کی قطر پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ وزارت خارجہ نے کہا ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، قطر سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر اور سعودی سفیر کو ٹیلی فون۔ امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے پر اظہار تشویش۔ خطے سے کشیدگی کے خاتمے اور امن پر زور۔ قطری حکومت عوام سے اظہار یکجہتی پر قطری سفیر کا اظہار تشکر۔ اور مشرق وسطی جنگ میں شدت۔ قومی سلامتی کمیٹی کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ اعلامیے کے مطابق اسرائیل خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان کا فریقین سے مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ شرکاء کی بھارت کی آبی جارحیت سے متعلق دھمکیوں پر بھی اظہار تشویش۔ اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے پر اسرائیل منتوں پر آ گیا۔ ایران سے جنگ بندی کی خواہش کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا اسرائیل چند روز میں ایرانی جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کر لے گا۔ اخبار کے مطابق امریکہ نے عرب دوستوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی پیغام ایران تک پہنچا دیں۔ کئی ممالک ایران کو اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز دینے کو تیار ہیں۔ روسی نائب چیئرمین قومی سلامتی کونسل دمتری میدویدوف نے دعویٰ کر دیا۔ ایکس پر لکھا امریکی حملے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے میں ناکام رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ماسکو میں صدر سے ملاقات۔ پیوٹن بولے ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے۔ عباس عراقچی نے کہا سفارتکاری کا دروازہ بند ہو چکا۔ دمتری میدویدوف نے واقعی نیوکلیئر کا لفظ استعمال کیا ہے یا میرے کان بجے ہیں؟ صدر ٹرمپ کا رد عمل، کیا نیوکلیئر لفظ کو اتنا آسان نہیں لیا جا سکتا؟ امریکی جوہری آبدوزیں 20 سال ایڈوانس ہیں۔ داغے جانے والے 30 ٹوما ہاک میزائل اہداف پر لگے۔ ایران پر حملوں کی مذمت کرنے والے پیٹھ پیچھے امریکہ سے متفق ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا حملوں کا مطلب ایران کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ کیا ایران سے جنگ ٹرمپ کو لے ڈوبے گی؟ حملے کے بعد امریکہ میں امریکی صدر کے مواخذے کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ پہلے ریپبلکن کانگریس میں تھامس میسی پر بم برسائے، اب سینیٹر کرسٹوفر ہالینڈ نے ٹرمپ کے اقدامات کو امریکی آئین کی کھلا خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کانگریس رکن الیگزینڈریا اوکاسیو کا بھی مواخذے کا مطالبہ۔ ایرانی پارلیمنٹ کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری کے بعد 3 سپر ٹینکرز کا یو ٹرن۔ بلومبرگ کے مطابق 2 ملین بیرل خام تیل لے جانے والے ٹینکرز نے راستہ تبدیل کر لیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ پیٹرول کے نرخ $82، ڈیزل کے ریٹ بھی $93 فی بیرل ہو گئے۔ پاکستان کا مصنوعی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی حکمت عملی۔ ایران نے اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی پاور پلانٹ تباہ، کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ ایرانی فوج نے 14 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے فوردو پلانٹ پر حملہ، تہران کی شاہد بہشتی یونیورسٹی اور سرکاری ٹی وی کو نشانہ بنایا۔ مائک کون ہے عمر ایوب صاحب کا؟
कोई बात नहीं, बड़ा दिल कीजिए। लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए हैं। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने, शोर शराबा और एहतजाज, ऐवान मछली बाजार बन गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नारों का मुकाबला। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। इकबाल आफरीदी और हनीफ अब्बासी में हाथापाई। स्पीकर को सार्जन एट आर्म्स को तलब करना पड़ा। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने ऐवान के फ्लोर पर नाक रगड़ दी, हाथ जोड़े और काम भी पकड़े। मुमकिना तौर पर मुआफ़ी के लिए ये हरकतें बैरिस्टर गौहर और उमर अय्यूब के सामने की। जमशेद दस्ती दोनों रहनुमाओं के सामने फर्श पर बैठ गए। हमने इलेक्शन लड़ना है, आपने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इस सूबे के मफाद में अगर हम सब साथ काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें। मिनिमम वेज के लिए वफाक ने भी कोई नंबर नहीं दिया। वो जो लेबर है उसकी कम से कम 12% से तो बढ़ाए। ये तकरीबन जाके 42,000 बनती है, तो कम से कम 42,000 रुपए होनी चाहिए और मिनिमम वेज। सिंध को कराची जैसा बना देंगे, वजीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। कहा कराची को नजरअंदाज करने की बात की गई। शहर के लिए 254 अरब मुख्तस किए हैं। जल्द सिंध में कम से कम तनख्वाह 42,000 होगी। निसार खोलो साहब वो बार बार ना नाराज हो जाते हैं कि कराची सिंध कराची सिंध कराची सिंध करते रहते हैं। ये बड़ा अच्छी बात नहीं है। कराची कलेक्ट करता है, सिंध जनरेट करता है। मैंने तो बुरा नहीं माना कि सरदार शाह साहब जो है वो कराची को सिंध से अलग कर रहे हैं। और भाई बेटा अगर बाप से ज्यादा मशहूर हो गया तो क्या मसला है। कराची और सिंध को अलग अलग करें तो पीपल्स पार्टी को तकलीफ होती है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं सरदार शाह, जियाउल हसन लंजार या सरदार बख्श मेहर सभी कराची को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हुकूमती अरकान इस हवाले से ज्यादा बोलते हैं। विफाक केपी में इमरजेंसी लगाने की साजिश कर रहा है। जो समझते हैं उनका एहतसाब नहीं होगा, उनकी भूल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का असम्बली में खिताब। कहा ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये चाहते हैं बानी से मुलाकात हो, न बजट पास हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तरक्याती मंसूबों का जायजा। CBD, वाटरन रोड, ओवरहेड ब्रिज और नौ तामीर शुदा रूट 47 का मुआयना। मरियम नवाज ने कहा कि रूट 47 महज एक सड़क नहीं बल्कि पंजाब में स्मार्ट तरक्की की एक नई दास्तान है। मुल्क में बारिश के नए स्पेल की दस्तक। पंजाब में 25 जून से 1 जुलाई तक तेज आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, कलियात, लाहौर, फैसलाबाद समेत मुतादिद अजला में बरसात का इम्कान। 26 से 28 जून तक जनूबी पंजाब में बारिश मुतवक्के। सिबी 46 डिग्री के साथ गर्म तरीन। तुरबत, जैकबाबाद और दादू में पारा 45 रिकॉर्ड।